اس کے بعد دیکھیں کتنے پاورفل ورڈز ہیں اللہ کے نبی کے، ان کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی کہ وہ مال سے ہمیشہ کے لیے ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے دور ہی کر دیا اس کی محبت سے۔ اس کے بعد آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللیگل وے سے اگر ہم کچھ کمائیں گے وہ ہمارے اوپر آئے گا واپس کسی نہ کسی نیگیٹو سینس میں۔ وہ میری صحت کی صورت میں آ سکتا ہے، اینڈ میں آگے میری صحت خراب ہو جائے، وہی پیسہ ایسے ہی نکلے گا کہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پیسہ اللہ معاف کرے بچوں کی نافرمانی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اگر حرام کھلایا تو وہ پھر نافرمان، پھر آج لوگ شکایت کرتے ہیں بچے نافرمان کیوں ہیں؟ اس لیے نافرمان ہے کہ ان کے پیٹ میں لقمہ ہی حرام کا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا جو بھی مال آپ نے حلال کا کھایا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے لیے کافی برکت والا اور ہمیشہ آپ کو مطمئن رکھے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین کے معاملات لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھے تھے اور مسلمانوں کو فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی، حالانکہ شروع میں مسلمان اپنی تعداد کو دیکھ کے دنیاوی اسباب کا شکار ہو گئے تھے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے استقامت دیتے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ فتح یاب فرمایا۔ اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی پڑھا تھا کہ 3 گروپس بن گئے تھے ان کے، جو ڈفرینٹ جگہوں پہ چلے گئے تھے۔ سب سے بڑا گروپ جو تھا وہ طائف کے اندر جا کے انہوں نے اپنے آپ کو فورٹرس میں بند کر لیا تھا، اور سارا اپنا مال جو تھا وہ میدان جنگ میں چھوڑ گئے تھے۔ اب مال کتنا تھا؟ حنین کے بعد کی کچھ واقعات وہ ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت جمع کیا اس جگہ سے، اس میں 24,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں یا بھیڑیں تھیں، اور 4,000 اوقیہ سلور تھا، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا مال غنیمت تھا، اور یہ اسلامک ہسٹری کی جنگوں کا سب سے بڑا مال غنیمت تھا۔ 24,000 camels, 40,000 sheeps and 4,000 اوقیہ آف سلور۔ اوقیہ ایک میجرمنٹ آپ کو بتائیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا اس کو جرانہ بھیج دیا جائے، وہاں جا کے پھر اس کی تقسیم کی جائے گی۔ ویراز آپ کو پتہ ہے کہ دشمن ڈفرینٹ جگہوں پہ بھاگے، میجورٹی جو تھی وہ طائف میں جا کے اپنے کو بند کیا، لیکن جو ایک اوتاس کی طرف بھاگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ لوگ روانہ کیے۔ حضرت ابو عامر عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یہ لشکر گیا، وہاں لڑائی ہوئی چھوٹی سی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی اور اس گروپ کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس میں حضرت ابو عامر عشری شہید ہو گئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ واپس اس فوج کو اپنی سربراہی میں لے کے آئے۔ اس کے بعد اب اگلا جو سٹیپ تھا وہ تھا کہ طائف کو جا کے سراؤنڈ کرنا تھا، کیونکہ طائف کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا، اور طائف کو فتح کرنا تھا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشن تھی، آپ کو پتہ اللہ کے نبی کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میریکل تھا جس کا بتانا بہت ضروری ہے، پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی سی ڈسٹ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور اس کو ہوا میں پھینکتے تھے تو اگلے کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی تھی، اور وہ اپنی آنکھیں ملتے ہی رہ جاتے تھے، تو ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا ان کے ساتھ ہوا کیا۔ تو ایکچولی جب حنین میں دشمنوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، اور مسلمان جب تھوڑے سے تتر بتر ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے یہی کام کیا تھا کہ ایک ڈسٹ پکڑی تھی اپنے ہاتھ میں اور اس کو اوپر پھینکا تھا، جس کی وجہ سے سارے دشمن جو ہیں وہ کیا ہو گئے، ایک دم سے اپنی آنکھوں کو رب کرنا شروع ہو گئے، فار دا ٹائمنگ بلائنڈ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ری گروپ ہونے کا موقع ملا، اور دوبارہ پھر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ پھر ان کی شکست کی وجہ بنی۔
تو اللہ کے نبی کا یہ جو معجزہ تھا یہ اللہ کے نبی نے کہیں جگہ استعمال کیا. آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش نے یہ بنایا تھا ارادہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے معاذ اللہ, تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوا میں مٹی پھینکی تھی, جس کی وجہ سے ان کو آنکھوں میں یہ مٹی جو ہے وہ تکلیف دینا شروع ہوئی اور وہ اپنی آنکھیں رب کرتے رہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جس کا ذکر کرنا ضروری تھا, اور یہ حنین میں بھی اللہ کے نبی نے استعمال کیا. اس کے بعد جی یہاں سے جب اس معجزے کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے بیچ میں یہ کامیابی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اس کے بعد اب مسلمانوں نے جب ان کو گھیراؤ کر لیا ان کا طائف کے محلات کے اندر یعنی کہ فورٹریسز کے اندر, تو اب وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں تھے. مسلمان باہر اوپن میں تھے اور وہ اندر فورٹریسز میں تھے. تو انہوں نے اوپر سے بہت تیر اور جو نیزے ہیں سپیئرز اور ایروز برسائے, جس کی وجہ سے اتنے زیادہ برسائے کہ وہ ہوا کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہے. اور مسلمانوں نے خیبر میں یہ کیونکہ ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہوا تھا کہ فورٹریسز کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور خیبر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں کو بہت اس وقت کے زمانے کا نیا ٹیکنالوجی اور آرمز ملے تھے جو خیبر جوز نے بنائے ہوئے تھے, جس میں سے ایک تو آپ کو بتایا تھا میں نے منجنیق تھی جو وہ کینن جو پتھر پھینکتی تھی اوپر کی طرف, وہ ملی تھیں کافی ساری. اور اس کے بعد کچھ شیلڈز ملی تھیں جو کہ ووڈن شیلڈز تھی. ووڈن شیلڈز کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ایروز کو اندر اپنے ابزارب کر لیتی تھی, روک لیتی تھی. تو ووڈن شیلڈز مسلمانوں نے استعمال کی اپنے پروٹیکشن کے لیے. جب یہ ایروز آ رہے تھے سب کے پاس نہیں تھی, لیکن میکسیمم جن کے پاس تھی انہوں نے وہ باہر نکالی اور باقی لوگوں کو بھی اس کے امبریلا کے نیچے لیا اور ان کو جتنا پروٹیکٹ کر سکتے تھے پروٹیکٹ کیا. اوور آل اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے حنین کے اندر, اور حنین کے بعد اس محاصرے کے بعد کی بات بھی کر رہا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت ہیویلی فورٹیفائڈ ہیں اور یہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے معاملات بڑی طریقے سے بند کر لیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حنین طائف کے باہر کیمپ کیا. اور یہ کیمپ جو کیا یہ تقریباً 18 دن کا تھا. 18 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر انہوں نے اس کا محاصرہ کیا ان فورٹریسز کا. آج اگر آپ طائف جائیں تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ کیا تھا وہاں ایک مسجد ہے, جیسے ہم نے بدر میں پڑھا تھا اسی طرح طائف میں بھی ایک مسجد ہے. وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کیمپس لگائے گئے تھے. 2 کیمپس کیوں لگائے گئے تھے؟ کیونکہ 2 امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہیں پہ آج یہ مسجد موجود ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے, بار بار جاتے تھے اور فورٹ کے پاس جا کے للکار دیتے تھے کہ کوئی ہے تم میں سے جو میرے سے آ کے لڑے. وہ یہ ایک ان کی ٹیکنیک تھی کہ وہ کوئی ظاہری بات ہے غیرت دلاتے تھے کہ کوئی باہر آئے گا تو نکلے گا تو اس سے 1-on-1 ڈوئل کر کے یا موقع ملے گا مسلمانوں کو. لیکن ان میں سے کسی نے حضرت خالد بن ولید کی بات کا جواب ہی دینا پسند نہیں کیا. یہ تو ڈرے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنا فورٹ کا دروازہ کھولنا ہے. حضرت خالد بن ولید بار بار ان کی غیرت کو للکارتے رہے, لیکن یہ ان میں سے ایک بھی بندہ باہر نہیں آیا. اس کے بعد ان کا ایک لیڈر تھا عبد یلیل نام تھا اس کا, اور یہ اس وقت بھی ایک, اگر آپ کو یاد ہو جب حضور نے طائف کا سفر کیا تھا اس وقت بھی یہ وہ انسان تھا جسے حضور ملے تھے, اور وہی بندہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
یہ خناس قسم کے لوگ لگائے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہو سارا واقعہ. یہ ابھی تک زندہ تھا اور یہ بھی ابھی اندر بند ہے. اس نے آواز دی کہ ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم کبھی باہر نہیں آئیں گے. ہمارے پاس 1 سال کا کھانا موجود ہے، اور جب ہم 1 سال کا کھانا ختم ہو جائے گا، آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا ان کے پاس 1 سال کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا ذخیرہ کیا ہوا تھا. تو جب وہ ختم ہو جائے گا تو ہم باہر آئیں گے اور تم مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے. یعنی کہ اندر سے ابھی بھی اللہ معاف کرے فضول باتیں. اور یہ جس طرح کا انسان تھا جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہوا تھا، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو ہدایت دینی تھی. اس کے بعد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیٹاپلٹ سوئی جو منجنیق کا استعمال شروع کیا. ابھی ایک راستہ رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس کہ ان کو بڑی بڑی وہ جو اس زمانے کی توپیں ہوتی تھی، اس سے پتھر برسائے جائیں ان کے محلات کے اوپر. پتھر برسائے گئے، یہ لوگ پھر باہر نہیں ہیں. اس کے بعد نئی قسم کی ایک ویپن استعمال کیا گیا جس میں میٹل کو پگھلا کے اندر پھینکا جاتا تھا تاکہ لوگ جلیں. وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر بھی یہ نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اناؤنسمنٹ کی اور یہ کہا کہ جو بھی یہ فورٹریس چھوڑ دے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی کہ اگر وہ باہر آ جائے گا تو اس سے کوئی اس کے اوپر کوئی قتل نہیں، اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو اس کی وجہ سے کچھ نہیں تو جو کم از کم روایات آتی ہیں 12 لوگ اور زیادہ سے زیادہ 23 سے 24، بس اتنے لوگ باہر آئے. اور یہ زیادہ تر کون تھے؟ یہ غلام تھے. تو جیسے یہ باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ فری ہیں اور آپ کو واپس اپنے جو آپ کے آقا ہیں ان کے پاس نہیں بھیجا جائے گا. اور ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام بھی ایکسیپٹ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ کہ اب کیا کیا جائے. اس میں ایک صحابی تھے حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اپنے ہولز کے اندر بند ہیں اور یہ کبھی نکلیں گے نہیں. تو ہم اگر ان کا انتظار کرتے رہے تو اس سے ہمارا کافی نقصان ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور یہ نکلیں گے نہیں تو ہم کتنی دیر تک انتظار کریں گے. اور یہ کوئی اتنے لوگ بھی نہیں ہیں، چند 100 ہیں. تو ان کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ یہ محاصرہ ختم کیا جائے. بعد میں ہم ان کو دیکھ لیں گے جب یہ باہر آئیں گے یا دوبارہ ان سے مقابلہ ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پہ اگری کیا اور وہ محاصرہ ختم کیا اور وہاں سے واپس جرانہ جانے کا حکم دیا. جرانہ جہاں پہ مال غنیمت پڑا تھا. اور یہ بھی حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ ہم سے لڑنے آئے تھے، ہم نہیں آئے تھے ان سے لڑنے. یہ 20,000 کا لشکر تیار کر کے ہم پہ چڑھائی کرنا چاہتے تھے. ہم نے تو اپنی ڈیفنس میں یہ لڑائی لڑی ہے کہ ہم 10-12 ہزار کا لشکر لے کے ان کے اوپر. تو اس لیے ان کے اوپر مزید وقت ضائع کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیٹ سی what future brings it on. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی ہمارا گول اچیو ہو گیا ہے. ہم نے ایک دفعہ ان کو ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے دی، ہونا ان میں ان کو شکست ہو گئی ہے. تو ایک خبر تو پھیل گئی ہے کہ مسلمانوں نے ادھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے. ٹھیک ہے، طائف کا بھی فتح رہتی ہے، وہ ہم بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے مشورہ مانا اور وہاں سے اس چیز کو ختم کیا. اب صحابہ نے حضور سے درخواست کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے ایک دفعہ. اب یہ دوسری باری ہے طائف کے بارے میں. پہلی باری میں حضور پہ جب انہوں نے پتھر برسائے، حضور کے ساتھ زیادتیاں کی، اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑوں کے اوپر جو فرشتہ قائم تھا وہ آیا تو اس نے کہا تھا کہ میں دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں. حضور نے اس وقت بھی بد دعا نہیں کی تھی. اس وقت بھی کیا کہا تھا؟ یہ مجھے پہچانتے نہیں. اور اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ شاید میں اس طرح
یہ چیز پیش نہیں کر سکا. یہ اللہ کے نبی کی عادی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اور حضور نے اس وقت اچھا اب صحابہ نے جب دوبارہ کہا کہ آپ بد دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دوبارہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ ان کو دین اسلام میں داخل فرما. یعنی کہ دوسری بار بھی اللہ کے نبی نے طائف کے لیے بد دعا نہیں کی. تو یہاں کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک تھی اس سے بد دعا نہیں پائی انہوں نے. تبھی پھر وہاں کی نسلیں جو ہیں بعد میں مسلمان ہوئی, اور یہ ثقیف بنو ثقیف جو ہے یہ مسلمان ہوا, یہ سب سے بڑا ٹرائب جو تھی, اور بنو ہوازن جو تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو لشکر تھا اس کو جیرانہ کی طرف لیڈ کرنا شروع کیا. اور ہمارے پاس یہ میں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اللہ معاف کرے ہمارے ساتھ بھی بڑی بڑی ذاتیاں ہوتی ہیں, لوگ کرتے ہیں, اور ہم بد دعا دینے میں کوئی ٹائم نہیں لگاتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ٹھیک ہے, بد دعا اللہ تعالیٰ کی دفعہ پوری کر بھی دیتے ہیں, لیکن اللہ کا انصاف بہت بڑا ہے. میرا اور آپ کا انصاف جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ وہ بد دعا میکسیمم کتنی مانگ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب صاف کرنے پہ آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس جگہوں کی نسلیں تباہ کر دیتے ہیں. تو اب چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا خود اپنے حساب سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ہمیشہ یہ کیا کہ اپنے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ پہنچے اور وہ جو سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی وار ہسٹری میں سب سے زیادہ مال غنیمت تھا. اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 24,000 اونٹ تھے, 40,000 بکریاں اور شیپس تھیں, اور اس کے بعد 4,000 سلور تھا, 4,000 سے پکیا سلور تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا اسٹیپ لیا؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ اسٹیپ لیا کہ قریش کے لیڈرز کو بلایا, یعنی کہ پہلے قریش کے لیڈرز تھے, اب تو سارے موسٹلی مسلمان ہو گئے. سب سے پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ 40 اکیا چاندی اور 100 اونٹ یہ آپ کے لیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ کے لوگوں کے ویژن, طریقہ, اور obviously اللہ کی کمانڈ بھی تھی یہی کہ کیونکہ یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے تو, اور یہ لوگ ابھی تک مٹیریلزم سے شاید اس طرح باہر نہیں آ سکے جیسے باقی صحابی ہیں, تو سب سے پہلے ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ہی واز شاکڈ کہ یار یہ اتنی جنراسٹی کیسے سکتی کسی انسان کے اندر. اس بندے کے ساتھ ہم نے کتنی لڑائیاں لڑی, کتنی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی ہیں, حتیٰ کہ قتل کرنے کا ارادہ رکھا معاذ اللہ, شہید کرنے کا ارادہ رکھا معاذ اللہ, لیکن یہ آج بھی ہم پہ مہربان ہے. اور یہ الفاظ تھے ان کے کہ آپ پیس کے اندر بھی سب سے جنرس ہیں اور جنگ کے اندر بھی سب سے جنرس, یعنی کہ آپ سے زیادہ کائنڈ ہارٹڈ بندہ پیس کے اندر بھی کبھی میں نے نہیں دیکھا اور جنگ کے اندر بھی کبھی نہیں دیکھا. کیونکہ قریش کے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. قریش میں اگر کوئی جنگ کا سامان بچتا تھا, اگر وہ جیتتے تھے تو وہ صرف لیڈرز کے اندر تقسیم ہو جاتا تھا, نیچے والے جو فوجی ہوتے تھے مین جنہوں نے جنگیں لڑی ہوتی تھی ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو مسلمانوں کی یہ تقسیم دے کے یہ اور جو ہے ان پہ اثر ڈالا انہوں نے. اور یہ وہی معاملہ ہے جیسے آج ہمارے مسلمان ممالک میں کہ جو پیسہ آتا ہے وہ عوام پہ لگنے کی بجائے کہاں لگ جاتا ہے, یا تو اوپر کے لیڈرز کے اوپر, یا پھر جو لوگ اس میں پاورفل ہیں اس ملک میں, وہ پیسہ عام عوام تک پہنچتا نہیں ہے. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے, اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تک ہوتا جاتا ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ جو بھی مال کماؤ سب کے اندر بانٹو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر
احساس کمتری نہیں ہوگی، کسی کے اندر احساس محرومی نہیں ہوگی، ہر انسان اپنا گزر بسر خود خوب کرنا جانتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو کہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، اور ان کو بھی یہی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ، ان کو بھی یہی تحفے ملتے۔ اس کے بعد حضرت یزید بن ابو سفیان، یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے اور حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، بعد میں حضرت عمر کے بہت بڑے جرنیل بھی تھے، ان کو بلایا، ان کو بھی بالکل سیم مال غنیمت دیا گیا، وہی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ۔ یہ ایک فیملی ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ابو سفیان کا ہاؤس ہولڈ جو ہے اس میں 300 اونٹ آ گئے، 120 اوقیہ چاندی آ گئی۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا مجھے اور آپ کو۔ ایک قریشی تھے حکیم ابن حزام، ان کو بلایا گیا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے۔ انہیں حکیم ابن حزام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اور دیجیے۔ حضور نے اور 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ اور دیے۔ حکیم بن حزام نے پھر اور ڈیمانڈ کی کہ مجھے اور دیجیے، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ ان کو 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ اور دے دیے جائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بن حزام کی طرف دیکھ رہے تھے، اب یہ میرا اور آپ کے لیے سبق ہے، اور دنیا کے آخری انسان کے آنے تک کے لیے سبق ہے۔ تو کیا سبق ہے؟ حضور نے یہ فرمایا، حکیم میری بات سنو، یہ جو مال ہے نا یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت دل کو بھاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر یہ لیگلی آپ اس کو ارن کریں گے تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور اگر آپ اس کو اللیگلی اور گریڈینس کے تھرو یعنی کہ ہوس کے تھرو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، یہ آپ کی نسلیں تباہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو بھی مال آپ نے گریڈ، لالچ، ہوس کے تھرو حاصل کیا وہ ہمیشہ برکت سے خالی رہے گا، اس کے اندر چاہے وہ بہت بھی ہو آپ کو ہمیشہ کم لگے گا۔ ویرائز اگر آپ نے اس کو لیگلی محنت سے حاصل کیا ہوگا تو آپ کے لیے وہ کافی زیادہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کھانا کھاتا جائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے، حالانکہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے لیکن اس کی نیت نہیں بھر رہی، اور وہ لالچ میں صرف کھائی جا رہا ہے اور پیٹ اس کا پھٹنے والا ہو گیا لیکن نیت نہیں بھر رہی کہ یہ کھانا میں جتنا کھا سکتا ہوں اپنے اندر سٹور کر سکتا ہوں کر لوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ڈائجیشن کے بعد سب ضائع، سب ختم، سب گندگی میں نکل جائے گا، کیا فائدہ اسے کھانے کا؟ اور اس کے بعد اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لالچ بھی ایسی چیز ہے، چاہے وہ پیسے کی ہو یا کھانے کی ہو، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، لیکن اگر آپ نے لیگل مینز کے تھرو اس کو کمایا ہے اور کھا رہے ہیں تو آپ جتنا بھی کھائیں گے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ تھوڑا بھی کھائیں گے تو اللہ کی برکت کی وجہ سے وہ کافی ہو جائے گا۔ اور پھر ایک ایڈوائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو اینڈ تک میرے خیال سے ہر انسان تک کے لیے ویلڈ ہے، اور وہ یہ کہا کہ او حکیم you should remember one thing, the giving hand is always better than the receiving it. دینے والا ہاتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہے۔ اب جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی
تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے مجھے ایکسٹرا دیا ہے اثر کر گئی باتیں. اللہ معاف کرے آج ہمارا مسئلہ ہے ہمیں تو باتیں بھی اثر نہیں کرتی کیونکہ کہنے والے بھی ایسے اور سننے والے بھی ایسے. کیونکہ کہنے والا خود عمل نہیں کرتا اور اس نے سننے والے پہ کیا اثر ڈالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسی مثال تھی کہ وہ جب کوئی بات کہتے تھے تو اس کا اثر دل تک اتر جاتا تھا. تو حکیم بن حزام نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے ایکسٹرا دیا ہے نا وہ واپس لے لیں, مجھے نہیں چاہیے, میرے لیے وہی کافی تھا جو آپ نے مجھے شروع میں دیا تھا. اور انشاءاللہ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں آگے بھی کبھی مال غنیمت میں اگر میرا حصہ ہو میں کبھی نہیں لوں گا, ہو بھی جائے لیگل حصہ بھی ہوگا میں نہیں لوں گا. کیونکہ جو آپ نے مجھے دے دیا یا آپ کے ہاتھ سے مجھے جو مل گیا یہ میرے لیے پوری عمر کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گا. اور یہ بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جب حضرت حکیم نظام لڑائیوں میں لڑتے رہے ان کا مال غنیمت میں آیا کرتا تھا, یہ لینے سے انکار کر دیا کرتے تھے. کہتے میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی مال غنیمت سے مال نہیں لوں گا. یہ یقین تھا اللہ کے نبی کے الفاظ کے اوپر حضرت حکیم بن حزام کا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا بھی کر کے دکھایا. انہوں نے پوری زندگی اسی مال پہ گزارا کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی بار میں دیا تھا, اور بعد میں بھی کبھی مال غنیمت کی لالچ نہیں کی. وہ بڑا مشہور شعر ہے نا اقبال کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب, اصل میں شہادت مطلوب ہے مومن کی, نہ مال غنیمت نہ کیفر گشائی, یعنی کہ نہ دکھاوا نہ مال غنیمت. اصل چیز جو مقصود ہے وہ شہادت ہے جنگ کے اندر. اس کے بعد دیکھیں کتنے پاورفل ورڈز ہیں اللہ کے نبی کے, ان کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی کہ وہ مال سے ہمیشہ کے لیے ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے دور ہی کر دیا اس کی محبت سے. اس کے بعد آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللیگل وے سے اگر ہم کچھ کمائیں گے وہ ہمارے اوپر آئے گا واپس کسی نہ کسی نیگیٹو سینس میں. وہ میری صحت کی صورت میں آ سکتا ہے, اینڈ میں آگے میری صحت خراب ہو جائے, وہی پیسہ ایسے ہی نکلے گا کہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ پیسہ اللہ معاف کرے بچوں کی نافرمانی کی شکل میں آ سکتا ہے. اگر حرام کھلائے تو وہ پھر نافرمان. پھر آج لوگ شکایت کرتے ہیں بچے نافرمان کیوں ہیں, اس لیے نافرمان ہے کہ ان کے پیٹ میں لقمہ ہی حرام کا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا جو بھی مال آپ نے حلال کا کھایا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے لیے کافی برکت والا اور ہمیشہ آپ کو مطمئن رکھے گا انشاءاللہ. اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, زکوٰۃ میں چوری کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے تو پھر اللہ فورسفلی کئی دفعہ ان سے وہ چیز نکلوا لیتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی ڈاکہ پڑ گیا, کسی گھر میں کوئی اللہ معاف کرے کسی نے گن پوائنٹ پہ پیسے لوٹ لیے, اللہ تعالیٰ ایسے پیسے نکلوا لیتا ہے. وہی پیسے جو آپ نے اللہ کے راہ میں دینے تھے 2.5%, وہ کہیں زیادہ پرسنٹ جو ہے وہ پھر اس طرح چوری ہو جاتا ہے, یا وہ پھر وہی اگین ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں, یا کوئی اللہ معاف کرے اور مسائل کھڑے ہوئے تھے, تو نیگیٹو وے میں وہ چیز نکل ہی جاتی ہے جو مرضی آپ کہیں. تو اگر میں اور آپ کسی بھی برائی سے کسی بھی آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو یہ مال میرا اور آپ کا جو ہے یہ صرف اللہ کا دیا ہوا ایک امانت ہے جس کو جس طرح اچھی طرح خرچ کیا جائے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اس کے بعد اویہ ابن حسن کو بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے دیا. الاقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا. یہ قریش کے وہ لوگ تھے جن کو بہت زیادہ دیا گیا. اب صفوان ابن امیہ کا قصہ دیکھیں. صفوان ابن امیہ سکول مسلمان بھی نہیں تھے. آپ کو یاد ہے ان کو 4 مہینے انہوں نے مانگے ہوئے تھے مسلمان ہونے کے لیے.
تو وہ ایک لائف سٹاک کو دیکھ رہے تھے, یعنی کہ سامنے ایک ریوڑ چر رہا تھا, اس کو کنٹینیوسلی اپنی نظریں اس پہ جوائے بیٹھے تھے. خوبصورت بکریاں یا بھیڑیں ہوں گی, ان کی نظریں ان سے نہیں ہٹ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دیکھیں کہ اتنی چیزیں نوٹس کیا کرتے تھے. انہوں نے حضرت صفوان کو جب دیکھا, انہوں نے کہا کہ صفوان کی نظروں کو دیکھا کہ ان کی نظریں کہاں جمی ہوئی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ صفوان آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس ریوڑ کو دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر یہ میں آپ کو دے دوں تو ڈو یو وانٹ اٹ؟ تو انہوں نے کہا یس آئی وانٹ اٹ. لیکن انہوں نے سمجھا کہ صرف ایسے پوچھ رہے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا فرما دی. حضرت صفوان واز شاکڈ کہ یار, اور یہ الفاظ تھے ان کے قریش کے اندر رہتے ہوئے الفاظ تھے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی نے آنر اتنا نہیں کیا جتنا میں حنین کے بعد مال غنیمت میں کے دن مجھے آنر کیا گیا. اور قریش میں بھی جتنے ہم جنگیں لڑتے تھے, قریش میں اتنا کبھی انہوں نے مجھے بھی اتنا آنر نہیں کیا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آنر کیا. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمیر جو کہ حضور جب دونوں نے آپس میں بات کی تھی کہ آپ جائیے گا فدیہ دینے کے لیے بدر میں, اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیجیے گا. یہ وہ انسان تھے, ان کو پتہ تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا پلاٹس بنائے ہوئے. اور حضرت عمیر کو حضور نے کہا کہ میں نے اور آپ کی اور صفوان کی کنورسیشن اللہ نے میرے تک پہنچا دی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دیکھیے کہ کتنا بڑا تھا, اور کتنا جو ہے ان کا دینے والا ہاتھ تھا کہ انہوں نے سب چیزوں کو بلا کے ان کو یہ پورا کا پورا لائف سٹاک کا ہرٹ جو ہے گفٹ کر دیا. اور اس آنر کی وجہ سے حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کسی دین نے یا کسی میرے بت نے اتنا آنر نہیں کیا جتنا اس دین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنر کیا. یہ مسلمان ہو گئے, 4 مہینے مانگے تھے نا, 2 مہینے سے پہلے مسلمان ہو. تو اللہ تعالیٰ کے کرنے بھی کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ آپ دیکھیں کہ کیسے اخلاق سے معاملات کو پیش کیا کرتے تھے کہ کوئی انکار کرنے کا باعث ہی نہیں رہتا تھا. اس کے بعد جی وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے 4 مہینے دیے گئے, لیکن مسلمانوں کا رہن سہن دیکھ کر, مسلمانوں کی معاملات دیکھ کر میں اپنے آپ کو دین اسلام سے دور نہیں رکھ سکا. اور بعد میں پھر حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیہ ابن خلف کے بیٹے تھے, جو کہ بدترین دشمن تھا اسلام, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غلامی میں تھا بلال, ان پہ کیا کیا ظلم کرتا تھا, تو یہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے سب چیز کو چھوڑا. تو دس واز دا پیور ہارٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے بہت سارے لوگوں کو انسپائر کیا. اور آگے مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن ابھی چل رہی ہے, میں اس کو کافی لمبا ہے, میں نے اس کو یہیں تک رکھا ہے. انشاءاللہ مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن آگے فردر کیسے ہوئی, اس میں 1-2 معاملات بھی آئیں گے, جس میں کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ قریش کو زیادہ دیا گیا, حالانکہ قریش تو ہم سے بعد میں مسلمان ہوئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حکمتیں تھیں جو حضور نے یہ کام کیا کہ حضور کو پتہ تھا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ مال کے پیچھے اب اس طرح ان کو محبت نہیں ہے, کیونکہ اب محنت ہو چکی بھی تھی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ زیادہ سپینڈ کیا جو ابھی نئے دین میں داخل ہوئے, تاکہ ان کو کسی کی محتاجی نہ دیکھنی پڑے, وہ اپنا جو سارا سرمایہ ہے وہ آرام سے استعمال کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت آرام سے کر سکیں, ان کو رزق کے وجہ سے پریشانی لاحق نہ ہو. تو یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پیچھے پیور نیت تھی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ کیسے لوگوں کے دل جیتنے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ احادیث اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن میں سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا جو لوگ
جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی۔ یہ سورہ حشر کی الفاظ ہیں، یعنی کہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان خالی صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتا، وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ جتنے مومنین آج سے پہلے دنیا میں تھے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جو جا چکے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جو ان کے عزیز و اقارب سے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جو کلمہ گو تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ دین اگین انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر اس کی نگہبانی کی تو اسے روک لیا اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا۔ یعنی قرآن رسی ہے اللہ اور آپ کے درمیان میں، اس کی نگہبانی کرتے رہیں گے میں اور آپ تو بچے رہیں گے، ورنہ خدا نخواستہ اللہ بھی وہ چھوڑ دیں گے رس، اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ در بدر انسان ٹھوکرے کھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لوگ عشاء اور صبح کی نماز کا علم ہو جاتا کہ اس میں کیا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں کے لیے اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو بھی آتے۔ یعنی کہ عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اتنا ثواب ہے ان کا کہ اگر گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑتا پھر بھی آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان دو نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسپیشلی مسجد میں باجماعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور چھوٹی سی چیز ہے مسواک، کیا ہے بظاہر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ منہ کو بھی پاک کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا بھی نتیجہ بنتی ہے۔ اور میں نے آپ کو فضیلت سنا دی ہے کہ مسواک کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے جو انسان مسواک کرتا ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں کلمہ ڈال دیتا ہے، اور یہ ان 6 سنتوں میں سے بھی ایک کامن سنت ہے سارے نبیوں نے اپنائی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یقین اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں اپنے پچھلے گناہ معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر واقعات ہے، ایک صحابی شہید ہوئے اور دوسرے صحابی جو ہیں وہ 1 سال بعد فوت ہوئے۔ تو ایک اور صحابی نے دونوں کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے دیکھا جو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے حضور سے جب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رمضان المبارک کا تحفہ ملا اور ایکسٹرا نمازیں ملی۔ یعنی کہ رمضان المبارک کا تحفہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ یہ شہادت سے بھی اوپر لے جاتا ہے انسان۔ تو ہم لوگ اب اللہ معاف کرے ہمارے عمل کمزور ہیں۔ رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بلینک چیک ہے، 30 ڈیز کا بلینک چیک ہے، 29-30 ڈیز جتنا بھی ہے، جتنا بھر سکتے ہیں بھر لیں۔ اس میں جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نفل جو ہے وہ فرض کے برابر اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو فرض کا ثواب مل رہا ہے، اور اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو 70 فرائض کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چند ایام کے لیے حلال کو بھی حرام کر دیا۔ حرام چیز سے تو بہت دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے غیبت ہے، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ غیبت روزے کو پھاڑ دیتی ہے۔ کسی کے بارے میں آپ پیچھے بات کر رہے ہیں تو وہ روزے کو پھاڑ دے گی۔ اب کئی علماء جو اس پہ بہت سٹرونگ سٹانس لیتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اس یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف واقع ہے۔ باقی جو علماء ہیں جمہور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کا جو جسٹ ہے، وہ جو اس کا جو اصل ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیبت سے اور ان چیزوں سے، بد نظری سے
اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. یہ بیسک چیزیں ہیں چھوٹی موٹی. دیکھیں کمال بات یہ نہیں ہے کہ آپ نیکیاں بہت زیادہ کریں, کمال بات یہ ہے کہ آپ برائی سے بچیں. تو روزہ بیسکلی تقویٰ سکھاتا ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈر, اور تقوی کا مطلب کیا ہے گناہوں سے بچنا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا. تو میں اور آپ اگر تقوی اختیار کریں گے, چاہے ہم بہت زیادہ بڑی بڑی نمازیں نہ پڑھیں, لیکن گناہوں سے بچنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کو مجھے میری اور آپ کی بڑی بڑی نمازیں نہیں چاہیے, اللہ کو میرا اور آپ کا اخلاص اور تقوی چاہیے. کتنے خلوص سے کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی کتنے تقوی سے میرے ڈر سے نماز پڑھتا ہے, کتنے خلوص سے کوئی کام کرتا ہے, کوئی کتنے تقوی سے کام کرتا ہے, یہ اللہ کو چاہیے. اور آخری چیز جو روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد عبادت ہے جس کا ثواب میں خود دوں گا. باقی ہر نماز کا ثواب آپ کو پتہ ہے متعین ہے, حج کا ثواب متعین ہے, لیکن روزے کا ثواب اللہ نے متعین نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا, کیونکہ انسان میرے لیے رکھتا ہے نا یہ, تو اب پھر میں اس کے مطابق اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.